اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں لوکا 19 باب سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی 8 آیات۔ وہ یریہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ اب دیکھیں، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ ہم جان سکتے ہیں کہ در حقیقت زکئی کوئی ایماندار شخص نہیں تھا۔ ان دنوں میں محصول لینے والوں کو سب سے زیادہ قابل نفرت جانا جاتا تھا، اور یہ نہ صرف محصول لیتا تھا بلکہ لوگوں سے ناجائز اور اضافی محصول وصول کر کے بہت مالدار ہو گیا تھا۔ ہو سکتا کہ زکئی اپنی زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ اس نے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا، اور چونکہ یسوع گزر رہا تھا لہٰذا وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ اب اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ واقعی اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں کہ ڈیو وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ چیزیں اونچی جگہوں پر رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ الماری کے اوپر اگر کچھ رکھ دیں، چونکہ وہ چیز اوپر رکھی اور میں اسے دیکھ نہیں پاتی، تو وہ کہتے ہیں کیا وہ چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ اور میں کہتی ہوں نہیں، مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے خیال میں حقیقتاً اگر کوئی شخص پست قد ہے اور بہت زیادہ بھیڑ بھی ہو اور آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ دیکھنا مشکل لگ رہا ہے یا آپ خود کو معذور محسوس کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کو دلچسپ معلوم ہوگی کہ مجھے یہ آیات اس لیے پسند ہے کہ زکئی نے اپنی اس مشکل کو اپنے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں بننے دیا کہ اسے روک سکے۔ سب مل کر بولیں پرعزم۔ دیکھیں، اگر آپ وہ کچھ چاہتے ہیں جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی کہ آپ حاصل کریں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی کشتی کو عزم سے بھرنا ہوگا۔ پرعزم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا رویہ رکھنا ہے کہ اگر کسی کو وہ کچھ حاصل ہے جس کے لیے یسوع نے جان دی اور وہ نہیں ملا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے۔ اگر خدا کسی اور کو برکت دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیں، میں مزید جارحانہ رویہ اپنانے کی بات کر رہی ہوں کہ اگر خدا کسی اور کو برکت دے سکتا ہے تو مجھے بھی برکت دے سکتا ہے۔ اگر خدا کسی اور کے لیے یہ کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے یہ کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم صرف اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے ہم خدا پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور یقین کریں کہ اگر یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن اگر یہ کلام کے مطابق ہے تو آپ خدا پر انحصار کر سکتے ہیں کہ وہ اسے صحیح وقت پر آپ کی زندگی میں ممکن بنائے۔ زکئی کو بھی کچھ چاہیے تھا لیکن اسے ایک مشکل درپیش تھی۔ اس کے بعد جو ہوا مجھے وہ بہت پسند ہے۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ پست قد تھا۔ 4 آیت، اسے دیکھنے کے لیے وہ دوڑ کر آگے گیا اور ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کے حصول کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تو ضرور کریں، اور اپنے حالات کے مطابق آپ اس بات کو خود پر لاگو کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ دوڑ کر درخت پر چڑھ گیا، اور جب یسوع وہاں پہنچا، مجھے یہ بات بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس منظر کی تصویر کشی کریں۔ یہ شخص یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بڑا ہجوم ہے۔ یہ شخص کو اتنا نیک بھی نہیں تھا اور اس کی زندگی میں کچھ مسائل تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب وہ زندگی میں تبدیلی کے لیے تیار ہو۔ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا اسے ہمت ہار دینی چاہیے؟ یہ بہت مشکل ہونے والا تھا۔ کیا اسے صرف یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے لیے مشکل کام ہے اور وہاں سے چلا جاتا؟ نہیں، وہ دوڑا اور کسی بھی دوسرے شخص سے آگے نکل گیا اور درخت پر چڑھ گیا۔ اور جب یسوع وہاں سے گزرا، مجھے کہانی کا یہ حصہ بہت پسند ہے۔ لکھا ہے اس نے اوپر نگاہ کی۔ ذرا سوچیں، وہاں سے گزرتے ہوئے یسوع نے درخت کی طرف کیوں دیکھا؟ میں بتاتی ہوں کیوں۔ کیونکہ زکئی کے رویے میں کچھ ایسا تھا جس نے یسوع کی توجہ اس کی طرف دلائی۔
اور اب غور کریں، سنیں، اور اس سے کہا اے زکئی جلد اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ یسوع کن لوگوں کے ساتھ میل جول پسند کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو پرعزم رویہ رکھتے ہیں اور وہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم شکایت کرنے والے، ماتم کرنے والے اور بڑبڑانے والے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکتے، جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہم نہیں ہیں، ہم صرف اسی کے بارے میں بات کرتے۔ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر آنے کے لیے فکر مند ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس مسیح نجات دہندہ نہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کی حضوری چاہتے ہیں تو ہمیں ویسا رویہ رکھنا چاہیے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کیا نہیں ہوں، یسوع ہی سب کچھ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میں پس قد ہوں، لیکن جو کچھ بھی خدا چاہتا ہے کہ میں کروں وہ کرنے کے لیے میں راستہ تلاش کر لوں گی۔ سنیں، اس بارے میں سوچتے نہ رہیں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ آپ کی پرورش اچھی نہیں ہوئی، آپ کو فلاں چیز نہیں ملی، اور میں ایسی نہیں ہوں، میں ویسی کیوں نہیں ہوں۔ ان باتوں کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اس بات پر توجہ دیں کہ خدا کیا ہے اور آپ کے وسیلے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے سنا اور نیچے اتر آیا اور خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ 7ویں آیت، جب لوگوں نے یہ دیکھا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اس طرح کے لوگوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ یسوع زکئی کے گھر جا رہا ہے تو وہ سب بڑبڑانے لگے، اور پھر وہ سب خفا ہو کر شکایت کرنے لگے کہ وہ اس شخص کے گھر مہمان جا رہا ہے جس کی زندگی گناہ کے لیے وقف ہے اور وہ بہت گناہگار ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایسا شخص جس کا رویہ بہت جارحانہ ہے، وہ خدا کی توجہ حاصل کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہونا شروع ہوتا ہے، اور باقی لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں۔ باقی لوگوں میں سے کوئی بھی درخت پر نہیں چڑھا، لہٰذا انہیں شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع نے زکئی کو وہ دیا تھا جس کی آرزو بہت سے لوگ کر رہے تھے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، مجھے یہ سب پسند ہے، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال اب غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا جب لوگ یسوع کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچانک ہی آپ بہت سخی ہو جاتے ہیں، آپ یکدم کچھ لینے کی بجائے دینے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ شخص زکئی صرف لینے والا تھا اور چور بھی تھا، یہ لوگوں سے پیسے لیتا اور اپنے اوپر خرچ کرتا، لیکن اچانک اس کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے اور اب وہ ایک تبدیل شدہ شخص ہے۔ میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ کسی بھی طرح کی کمی اپنی زندگی کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ میری کہانی سے تو واقف ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ میری زندگی کا آغاز بہت برا تھا، مجھے میری اپنی زندگی میں بہت دکھ ملا تھا، اور میں اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں مجھے کہنا پڑا کہ میں اپنے حالات کو اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے روک سکیں۔ آمین۔ خدا آپ کے ماضی سے برتر ہے، وہ آپ کی مشکلات سے برتر ہے۔ آج یہاں ایک نوجوان موجود ہے، میں نہیں جانتی کہ ٹونی اس وقت کہاں بیٹھا ہے، لیکن آج تیسرا موقع ہے کہ وہ میری کانفرنس میں شریک ہے۔ میں 10 سال پہلے اس سے ملی تھی۔ یہ ان بچوں میں سے تھا جس کا تعلق میک اے وش فاؤنڈیشن چلڈرن سے تھا۔ یہ ویل چیئر استعمال کرتا ہے، اس کی کچھ جسمانی مشکلات ہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ مجھ سے ملاقات کرے، جو کہ میرے مطابق اور میری زندگی میں ہوئی، اور میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی۔ ان لوگوں نے اپنے خرچ پر اسے یہاں بھیجا، اور پھر اس سے ملاقات کے بعد ہمارے دل میں خیال آیا کہ اس کی مدد کی جائے، اس لیے ہم نے اس کے لیے اور ہماری منسٹری نے اس کے لیے ایک ایسی گاڑی خریدی جس میں ویل چیئر کھڑی ہو سکے، اور پھر اس کے لیے ایک بہترین ویل چیئر خریدی جو پہلے کی نسبت بہترین ہے۔ اس لیے لہذا بہرحال وہ دیکھیں ٹونی وہاں بیٹھا ہے، اسے دیکھیں ٹونی اب تم مشہور ہو گئے ہو، تم ٹی وی پر آ رہے ہو، دیکھیں وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ آج یہاں آیا ہے۔ یہ لوگ نیپل سے یہاں آئے ہیں۔ جی ہاں، وہ بہت ہی خوش ہے کیونکہ وہ کالج سے گریجویٹ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے والا ہے۔
کتنے لوگ ہیں جو اس حالت میں شاید ہمت ہار جائیں اور سوچیں کہ ہماری زندگی تو بس ختم ہو گئی، اور سوچتے رہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سنیں، آپ نے کس بات میں ہمت ہار دی؟ آپ کس چیز کی شکایت کر رہے ہیں؟ کاش اس کی گواہی ہمیں جھنجھوڑ دے اور ہم کہیں اگر یسوع کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تو میں درخت پر چڑھنا شروع کر دوں گی۔ آمین۔ یہ زبردست بات ہے، زبردست۔ میں ان لوگوں کے لیے بہت پرجوش ہو جاتی ہوں جو ہمت نہیں ہارتے۔ آج جو بات میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک اگر آپ اپنی طرف سے بہترین کوشش نہ کر لیں، غور سے سنیے، ہمت ہارنے والا رویہ ترک کر دیں، اور اگر آپ اس پر بھروسہ رکھیں اور ایمان سے قدم بڑھائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے خدا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے میں وہی کر رہی ہوں۔ میں باتیں کرتی ہوں، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ میں نے اپنا منہ خدا کو دے دیا اور کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں اپنے ماضی پر غالب آ سکتی ہوں کیونکہ میں تیرے کلام میں وعدوں کو دیکھتی ہوں۔ سنیں، جب میں نے یہ خدمت شروع کی تو اس وقت خواتین یہ کام نہیں کرتی تھیں جو میں کر رہی ہوں، شاید اس وقت مٹھی بھر ہوں۔ میں یہ بات دوبارہ کہوں گی، عزم۔ مجھے پولوس رسول کی بات بہت پسند ہے جو کہ فلپیوں 3 میں ہے۔ میرا عزم ہے کہ اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ شاندار تعلق چاہتے ہیں تو آپ یسوع کے ساتھ شاندار تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پرعزم ہونا پڑے گا کہ ابلیس کو اور حالات کو موقع نہ دیں یا کسی چیز کو کہ وہ آپ سے یہ تعلق چھین لے جائے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تو کہیں گے کہ ہاں میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ہمیشہ دعا سے آغاز کرتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات اس سے کچھ بڑھ کر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو کچھ چیزیں دکھائے گا جو آپ کو کرنی ہے، کچھ چیزیں جن کا بدلنا ضروری ہے اور وہ آپ کو فضل دے گا کہ آپ ایسا کر سکیں، لیکن عملی طور پر جو کام ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ عملی طور پر آپ کی تالیاں کم ہو گئی ہیں۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں پیدائش 32 ہم یعقوب کے بارے میں بات کریں گے، تقریباً تھوڑے سے فرق سے وہی صورتحال ہے۔ یعقوب وہ واقعی ایڑی پکڑنے والا تھا، میرا مطلب ہے کہ وہ اور عیسو جڑواں تھے۔ عیسو پہلے پیدا ہوا تھا، وہ پہلوٹا تھا، اور جب یعقوب پیدا ہوا تو وہ اس کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا۔ میں یہ کہوں گی کہ ماں کے پیٹ ہی سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ سر پکڑ لے، اور اس نے کچھ ایسا کیا جو کہ اچھی بات نہ تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، فائدہ اٹھایا تھا۔ اس وقت جب اس کا بھائی بھوکا تھا اور اس نے عیسو کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پہلوٹے کا حق بھیج دے، پھر اس نے باپ سے جھوٹ بولا اور خود کو عیسو ظاہر کیا جبکہ وہ یعقوب تھا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ان سب باتوں کے بعد اس نے باپ سے دعا لی اور پہلوٹے کی برکت حاصل کر لی۔ ایک بار جب باپ برکت دے دیتا تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پہلوٹے کا خاص اہمیت رکھتا تھا۔ عام طور پر جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں تو فوراً ہی وہ خوف زدہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا، وہ ڈر گیا تھا کہ عیسو اسے تکلیف پہنچائے گا، اس لیے وہ بھاگ اٹھا، کئی برسوں تک بھاگتا رہا، اور اس نے اور عیسو نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، یا یہ کہیں کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ آخر کار یعقوب اپنے بھائی سے چھپتے ہوئے تنگ آ گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ماضی میں آپ چیزوں سے بھاگتے اور چھپتے تنگ آ چکے ہوں، لیکن اب وقت ہے کہ آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں اور ایسی تمام باتوں کا سامنا کریں اور ان پر غالب آئیں۔ آمین۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اب میں دوبارہ اپنی کہانی پیش کرنا چاہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی اور میری ماں نے بالکل کسی بھی طرح سے میری مدد نہیں کی۔ میں نے کئی دوسرے لوگوں سے بھی مدد کے لیے کہا، رشتہ داروں سے بھی مدد کی درخواست کی۔ ایک مرتبہ پولیس نے میرے باپ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر
مجھ سے زیادتی کرتے ہوئے دیکھ لیا. میں نے سوچا شاید اب مجھے مدد ملے گی، لیکن انہوں نے بھی میری مدد نہیں کی، بلکہ خود پولیس والے نے. میرے باپ سے کہا اگر تم اس لڑکی کو کچھ دیر کے لیے میرے پاس رہنے دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں. اور میں ان سب حالات میں سے گزری ہوں، لہٰذا میں اس مقام پر پہنچ چکی تھی. میں یہی سوچتی تھی کہ شاید کوئی میری مدد نہیں کرے گا، لیکن میں ان حالات سے نمٹوں گی. 9 سال کی عمر میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکی تھی. ہم ساؤتھ ایسٹ میسوری میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے جو سب مسیحی تھے. ایک رشتہ دار کے ساتھ چھپ کر ہفتے کی رات میں عبادت کے لیے چلی گئی کیونکہ میرا باپ شراب پینے کے لیے باہر تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس ارادے سے گئی تھی کہ نجات حاصل کروں. اپنی 2 کزنز کو ساتھ لیا اور میں نے کہا کہ ہم سب نجات پائیں گے. میرا خیال ہے ان دنوں میں بھی میرے اندر بشارتی روح تھی. اور اس رات پاسٹر نے توبہ کے لیے اعلان نہیں کیا تھا. میں چاہتی ہوں کہ میری کہانی کو غور سے سنیں. اس رات پاسٹر نے توبہ کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ گھر واپس چلی جاؤں یا جس مقصد کے لیے آئی ہوں اسے حاصل کروں. سنیں، کیا ہمت ہار دوں، گھر چلی جاؤں یا جس مقصد کے لیے آئی ہوں وہ حاصل کروں؟ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے. میں آپ سے جسمانی چیزوں کی بات نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ خدا کے ساتھ شاندار تعلق رکھیں؟ کیا آپ عزم رکھتے ہیں کہ زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں؟ کیا آپ خدا کی تابعداری کرنے کے لیے پرعزم ہیں؟ سنیے، آج کی دیوانی دنیا میں کیا آپ ایسے با کردار شخص بننے کا عزم رکھتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو؟ اس کے لیے مستقل مزاجی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی کزن کا ہاتھ پکڑا اور سامنے چلی گئی اور پاسٹر سے بات کرنے کے لیے انتظار کرنے لگی. میں بہت خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی جب پاسٹر نے میرے پاس آ کر کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا مجھے بچا سکتے ہیں. پھر پاسٹر نے میرے ساتھ مل کر دعا کی اور مجھے یاد ہے کہ واضح طور پر جیسے میرے گناہ دھل رہے ہوں. میں نے اپنے آپ کو بالکل نیا انسان محسوس کیا. مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا. بہت پیاری لیکن عجیب سی کہانی ہے. اگلے دن کھیل کے دوران میں نے دھوکے سے کام لیا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنا سر دیوار کے ساتھ لگائے کھڑی تھی اور میں چپکے سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پھر ابلیس نے کہا کہ تم نے اپنی نجات کھو دی. لیکن اس وقت میں ابلیس کے بارے میں نہیں جانتی تھی. میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس کا یقین کر لیا. یوں میں نے سوچا کہ ایک غلطی کی ہے اور سب ختم ہو گیا ہے. مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ اب خدا میری زندگی میں نہیں ہے، لیکن میں اپنے ماضی کو دیکھ سکتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں کہ اگرچہ خدا نے مجھے اس صورتحال سے نہیں نکالا تھا جو کہ میں چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے طاقت اور فضل دیا اور قوت دی کہ ان حالات میں سے گزر سکوں. مجھے یاد ہے کہ میں کہا کرتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا تھا، لیکن جب میں 9 سال کی تھی ایک عزم اندر آ چکا تھا کہ میں غالب آؤں گی. اب میں جانتی ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جب پاک روح میرے اندر آ گیا تھا. جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو قوت اور عزم کے ساتھ آتا ہے. آمین. میں یاد کر سکتی ہوں کہ جب میں ایک نوجوان تھی، ایک رات بستر پر لیٹے ہوئے اس وقت جو کچھ میں سوچتی تھی اس کی کوئی منطق نہیں تھی. میں سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میں کچھ بہت بڑا کروں گی. میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کروں گی جو سب کو حیران کر دے، کیونکہ میرا باپ ہر وقت مجھ سے کہتا تھا کہ تم کسی قابل نہیں ہو اور کبھی بھی کچھ نہیں کر سکو گی. کیونکہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ مجھے اپنے لیے کس قدر برا محسوس ہوتا ہوگا. لیکن خدا نے مجھے پھر عزم دیا، فضل دیا تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں غالب آؤں گی اور میں زندگی میں کچھ کروں گی. کیونکہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں زندہ رہوں گی اور جیسے ہی میں 18 سال کی ہوں گی میں یہاں سے نکل جاؤں گی. لہٰذا جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی میں نے گھر چھوڑ دیا اور میں نے سوچا کہ میں نے مسائل سے جان چھڑا لی ہے. لیکن یہ جاننے میں مجھے چند سال لگے کہ یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں بلکہ میری روح کے اندر ہیں. آپ میں سے بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسائل سے جان چھڑا لی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ آپ کی روح میں موجود ہیں. کیونکہ در حقیقت آپ نے ان کو حل نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ وہ بنے جو مسیح میں آپ کو ہونا چاہیے. آپ کو پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں؟
جی ہاں، اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت سے لوگ ماہرین نفسیات اور صلاح کاروں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت صلاح کار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ان مسائل کو اس طرح سے حل کیا ہی نہیں جیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے یعقوب کی طرح میں بھی بھاگ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک رات چرچ میٹنگ میں تھے۔ اس میٹنگ میں ایک خاتون تھی جس نے گواہی دی تھی کہ کس طرح اس کے سوتیلے باپ نے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور ڈیو نے مجھے اس کی کتاب لا کر دی تھی جو کہ میں لینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے وہ کتاب خرید لی ہے، لیکن جب وہ گھر آئے اور کہا میرے خیال میں اس کتاب کا مطالعہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں وہ کتاب پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میں وہ کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس کا پہلا صفحہ پڑھا تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کو بیان کیا تھا۔ سنیں، یہاں بالکل وہی واقعات تھے جو میرے ساتھ ہوئے تھے، اور وہ میرے اندر تمام دکھ اور جذبات امڑنا شروع ہو گئے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ اور میں نے کتاب کو زمین پر پٹک کر کہا، میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گی۔ تب واضح طور پر میں نے پاک روح کی آواز کو یہ کہتے سنا، یہی وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ کچھ کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور میں تصور نہیں کر سکتی کہ ٹی وی پر دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں جو شکستہ دل ہیں اور اپنے زخموں کو بھلانے کی کوشش میں منشیات کا استعمال یا شراب نوشی کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ہم غلط کرنے کی کوشش میں دولت کے ذریعے چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی تکلیف سے دور بھاگنے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں مکمل شفا لائے، تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے آپ غالب آئیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ در حقیقت خدا ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ آپ کے مستقبل میں یہ آپ کی مدد کریں۔ ہم ایک عظیم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ حیرت انگیز، حیرت انگیز۔ یعقوب بھاگ رہا تھا اور وہ بیزار ہونے کی حد تک پہنچ چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید نہیں بھاگے گا۔ وہ خوفزدہ ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ عیسیٰ کے ساتھ معاملات کو درست کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے عیسیٰ کو تحائف بھیجنا شروع کیے، اور جتنے بھی لوگ عیسیٰ سے ملنے جاتے تو پہلے کی نسبت تحائف بہتر ہوتے جاتے، یہاں تک کہانی بیان کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اور اسی رات وہ اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور سب کچھ جو اس کے پاس تھا پار بھیج دیا۔ میں یہ تصور کرنا چاہوں گی کہ وہ زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اب وہ مزید ویسی ہی زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ آج یہاں کوئی ہے جو مزید ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا جیسی کہ اب تک گزار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے اس بات کا یہ مطلب ہو کہ اب بہت ہو چکا، میں مزید ویسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گی، میں غیر مطمئن زندگی نہیں گزار سکتی، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ کو صرف زندگی گزارنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھانا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، اور چاہے آپ کیسی ہی فتح کے لیے خدا کے منتظر ہیں، آپ کو پرعزم ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو چاہیے وہ صرف خواہش کرنے سے ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پرعزم ہونا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خدا سے اپنے لیے بہترین چیز حاصل کر سکتا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ بات پسند ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جب وہ ندی کے کنارے آیا تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے سب چیزوں کو جو اس کے پاس تھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اب مجھے پرواہ نہیں کہ مجھے اس کی کیا قیمت ادا کرنا ہوگی، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہی ہوں اور میں اس چیز کی تلاش کروں گی کہ زندگی کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔
میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہو جائیں تو یہاں موجود ہر شخص وہ فتح حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رات چلتے ہوئے یہ فتح آپ کو فوراً ہی مل جائے گی۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز آپ رات چلتے خرید سکتے ہیں، رات چلتے ہوئے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ آپ کو سفر طے کرنا ہوگا۔ آج کلام کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میری زندگی بدلنے میں ان آیات نے سچ مچ میری بہت مدد کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے اور شخصی طور پر اپنے لیے کلام کو حاصل کریں گے، اور اگر آپ اپنی زندگی کے حالات پر ان کا اطلاق کریں گے تو ان آیات کے خاص معنی حاصل کریں گے۔